کارسینوسن لیکچر پارٹ 2۔ پارٹ 1 کے آخر میں ہم بتا رہے تھے کہ اس دعا میں کھانے پینے کی پسند ناپسند کے حوالے سے بعض چیزیں اس کو جو ایک وقت میں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ عرصہ بعد ان سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی زندگی کے کسی موڑ پر انہی کی خواہش اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کارسینوسن کی فیملی ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے خاندان میں الکوہل پینے کی رغبت یا مختلف نشہ آور دواؤں کا استعمال یا خاص طور پر کافی پینے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مختلف غذاؤں سے انہیں الرجی بھی ہوتی ہے۔ یوں تو جنسی رغبت بہت ساری دواؤں میں پائی جاتی ہے، لیکن کارسینوسن میں اوائل عمری میں ہی یہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ناچ گانے بجانے سے رغبت، سیر و سیاحت کا شوق اور گرج چمک سے لطف اندوز ہونے کی علامات کارسینوسن میں بدرجہ عتم پائی جاتی۔ اگر ٹیوبرکلینم، میڈورائنم اور کارسینوسن میں تفریق کرنی پڑ جائے تو کیسے کریں گے؟ وہ یوں کہ جہاں تک کارسینوسن کا تعلق ہے، اس کی پیتھالوجی میں کوئی بیرونی عنصر صحت میں خرابی کرنے والا شامل نہیں ہوتا۔ اگر دیکھا جائے تو کینسر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ کینسر میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ خلیات کی بے ہنگم نشو و نما ملتی ہے، جبکہ ٹیوبرکلینم اور میڈورائنم میاز میں اس کے برعکس بیرونی عنصر بیکٹیریا کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، جو ہماری وائٹل فورس کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوبرکلینم اور میڈورائنم بچے مزاج میں پرتشدد ہوتے ہیں، نیز ان میں کمینہ پن پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک ایسا بچہ جس میں ٹیوبرکلینم یا میڈورائنم کی رہنما علامات موجود ہوں، آپ اسے گھر میں پالتو جانوروں کے پاس چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ غصہ میں آ کر ان پر ظلم و تشدد کرے گا اور انہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح کی منفی توانائی یا منفی سرگرمیاں جو ٹیوبرکلینم اور میڈورائنم میں آپ کو ملتی ہیں، وہ کارسینوسن میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ کارسینوسن مریض کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس سے آپ کو ظلم و تشدد اور کمینہ پن کی توقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ سنتھیٹک ریپرٹری کا مطالعہ کریں تو اس میں 2 روبرک میں آپ کو کارسینوسن واضح طور پر نظر آئے گی، جس میں ایک ہمدردی اور دوسروں کے بارے میں تشویش، یعنی دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا، دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنا کارسینوسن کی بنیادی علامات میں سے ہے۔ یہاں تک کہ ایک ضدی بچہ جس کے بارے میں اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ اپنے بھائیوں سے لڑتا ہے، چھوٹی بہنوں کو مارتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کلینک میں بڑے دلربا انداز میں چل پھر رہا ہوگا، بڑا پیارا لگ رہا ہوگا، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بچہ لڑاکا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بچے کی بھولی صورت دیکھ کر اس پر بے ساختہ پیار آ جانا کارسینوسن کی رہنما علامت ہے۔ ان کے اندر فاسفورس کی مانند ایک ایسی مقناطیسی توانائی موجود ہوتی ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ ایک ایسی روشنی اور دل آویزی ہے جس سے باقی دونوں نوزوڈز معروم ہیں۔ باقی دونوں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ٹیوبرکلینم اور میڈورائنم۔ کارسینوسن کے مریض کی ہسٹری میں ہائی سیکسول ڈرائیو ملے گی، تاہم جہاں تک جنسی شہوت کا تعلق ہے، کارسینوسن اولین دعاؤں میں شمار نہیں ہوتی۔ آپ اس کو دیگر ہائی سیکسول ڈرائیو کی دعاؤں کے مقابلے میں پچھلی صف میں پائیں گے۔ کارسینوسن کی صفت میں عملی سیکس کی نسبت رومان زیادہ پایا جاتا ہے،
اور اس کی سیکس اس طرح وحشیانہ نہیں ہوتی جس طرح میڈورائنم یا لیکسز کی ہوتی ہے، رف سیکس نہیں ہوتی، جینٹل ہوتی ہے۔ جنسی خواہش کا اظہار دراصل کارسینوسن کے بچپن سے ہی چلا آتا ہے، بسا اوقات وہ اس خواہش سے پیچھا چھڑانے کی خاطر منشیات وغیرہ کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم کارسینوسن پارٹ 2 ختم کرتے ہیں، پارٹ 3 میں پھر حاضر ہوں گے۔